سر گروتھ پچھلے 3-4 سالوں میں ہماری بہت نیچے گر گئی ہے، اور جب بھی آپ IMF کی ڈیمانڈ مینجمنٹ میں جائیں گے تو اس میں گروتھ آپ کی کمپرومائز ہو جاتی ہے. جو نمبرز آپ دے رہے ہیں آپ کی پاپولیشن گروتھ بھی اتنی ہے. آپ کے اس بجٹ میں مجھے ایسا انیشیٹو کچھ نظر بھی نہیں آیا جس سے میں یہ یقین کروں کہ اگلے سال آپ کی گروتھ بڑھ جائے گی. آپ کے ذہن میں کچھ ہے خاکہ؟ دیکھیں اس میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ میں جب پرائیویٹ سیکٹر بھی تھا نا تو میں ایک بات کیا کرتا تھا کہ وی شوڈ کنسیڈر دا لیڈنگ انڈیکیٹرز جو اس وقت کیونکہ دوز دین ٹرانسلیٹ ان ٹو دا ریئل نمبرز. ہم نے نمبر تو دے دیے آپ کو، آپ نے NEC سے آپ کو گروتھ کا نمبر آ گیا ہے، ہم نے اس کو کل اکنامک سروے کی بھی بات کی ہے. بٹ دیٹس دا واٹ پارٹ آف اٹ کہ ہم 4% ہے یا 4.2% ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی از دا ہاؤ پارٹ آف اٹ، ہاؤ یو گوئنگ ٹو گیٹ دیئر. اب اس میں فرام مائی پرسپیکٹیو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لیڈنگ انڈیکیٹرز ہیں وچ مینز واٹ کہ اگر جو امپورٹ بڑھ رہی ہے اس میں اگر میں دیکھوں تو جو مشینری امپورٹ ہے دیٹس اے ویری پازیٹیو سائن. اس وقت یہ ہے کہ لوگ کافی کہتے ہیں کہ جو آئل کی وجہ سے ہمیں مدد ملی ہے، آف کورس آئل کی مدد سے ہمیں مدد ملی ہے، بٹ دا نان آئل ایکسپورٹس آر ناؤ آلموسٹ ایٹ دا سیم لیول جو آپ سمجھ لیں کرائسس پہ تھے. اس میں جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس میں مشینری کی امپورٹ بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر میں یہ دیکھوں کہ جو سرویز آ رہے ہیں اس میں جو CEOs کے سینٹیمنٹ ہیں کہ وہ آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ کو اور کیسے دیکھ رہے ہیں آگے اپنے بزنسز کو. اسی طرح جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر پہ کافی بات ہوئی. آف کورس مین کراپس ہیو بین افیکٹڈ، لیکن رائس ہیز بین سلائٹلی افیکٹڈ، لیکن ویٹ اور کاٹن میں کمی آئی ہے. تو اس میں جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں آن دا ایگریکلچر سائڈ آئی ڈو تھنک دیکھیں کہ یہ کئی ایسی چیزیں ہیں. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر از فیلنگ فار لاسٹ 3 ایئرس، ناٹ جسٹ 2 ایئر، لاسٹ 3 ایئرس. آپ کی ایگریکلچر اللہ کے رحم و کرم پہ ہے. ایک سال ویٹ اوپر آئی تھی، ہم نے امپورٹ کر کے کرائسس کریٹ کر لیا. اس سال نیچے اور اگلے سال بھی نیچے جائے گی کیونکہ آپ کا سوئنگ ایریا بھی نیچے چلا گیا. میں ہمیشہ یہ کہوں گا ندیم صاحب، کیونکہ آپ خود بڑا زبردست انالیسس کرتے ہیں، دی ڈیول از ان دی ڈیٹیل. LSM کے جائیں آپ جا کے دیکھیں کہ LSM کی جو نیگیٹو ہے وہ واٹ از ڈرائیونگ دیٹ. کیمیکل دیٹ آئرن اینڈ اسٹیل از ڈرائیونگ دیٹ، بوتھ سیکٹرز آر انڈر اسٹریس. آٹوز از اپ بائی 40%. جو آپ کا ٹیکسٹائل گارمنٹس ہے دیٹس اپ، ٹیکسٹائل اوور آل از اپ. تو اس میں ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کن ایریاز میں، بیکاز آئرن اینڈ اسٹیل کو میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں خود ان کا بینکر رہا ہوں. تو دیر آر یونٹس وچ آر سفرنگ بیکاز آف دا لیوریج. تو جب لیوریج ہوتی ہے اور 23-24% پہ اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہو تو لیوریج بیلنس شیٹس آف کورس یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اے ہٹ. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر میں باقی چیزوں پہ دیکھوں، دیکھیں انڈسٹری کی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو 3 وجوہات ہیں نا جو have been areas of concern or constraints: high financing cost, high energy cost, high taxation. یہی آپ کو لوگ آ کے بات کرتے ہیں. سو فائنینسنگ کاسٹ والا جو ایلیمنٹ ہے، چلیں 1100 بیسس پوائنٹ نیچے آیا، لیٹس سی یہ MPC اب کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. بٹ بٹوین ویئر دا کور انفلیشن اینڈ ویئر وی آر، یہ اسٹیٹ بینک اور MPC کا مینڈیٹ ہے، لیکن آئی ڈو سی کہ وی ول انشاءاللہ موو ٹورڈ سنگل ڈیجٹ. تو آئی تھنک اٹس it's going to be less of an issue even for leverage. Single digit should be achieved right now کیونکہ there is no point to keep it high. جی وہ دیکھیں، وہ میں I'm always very careful about the state bank autonomy اور ان کا جو MPC کا مینڈیٹ ہے. میں ہمیشہ میرا اپنا ایک ویو ہے کہ اس کو آنا چاہیے. اگر تھوڑی دیر بینکر بن کے اسٹیٹمنٹ دیں تو پھر کیا دیں گے؟ No, I do think کہ انشاءاللہ during this calendar year we should see the rates coming down and Kaibor coming down. Because ultimately تو Kaibor ہے نا، لوگ پالیسی ریٹ دیکھتے ہیں، Kaibor پہ borrowing and lending ہوتی ہے and it's moving in the right direction. اسی طرح جو انرجی ہے is gone in the right direction, there's more to do. کیونکہ آج تو لوگ مان رہے ہیں کہ 31% اس میں ڈکریز ہوا ہے، بٹ اگین فرام ریجنل کمپیٹیٹرز پرسپیکٹیو آئی تھنک دے ہیو اے پوائنٹ اینڈ وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے، دیکھیں ٹیکسیشن کے سلسلے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ جو آج کا بجٹ تھا اس میں ندیم صاحب ہماری کوشش یہ تھی پرائم منسٹر کی گائیڈنس میں
کہ ہم تھوڑا سا ڈائریکشن آف ٹریول سیٹ کریں، کیونکہ آپ نے تو بہت دیر سے کور کیا ہے، مجھے بھی یہاں آئے ہوئے واپس 10 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی میں یہی رہ کر گیا ہوں کہ جو چیز ایک دفعہ اوپر چلی جاتی ہے نا وہ نیچے نہیں آتی، رائٹ؟ ایک دفعہ جو کوئی چیز امپوز ہو جاتی ہے، کم از کم میں نے تو 10 سال سے نیچے آتے نہیں دیکھی، تو وی ہیو ایٹ لیسٹ ریٹ اوپر صرف آتی ہے، جا کے نیچے آتی ہے، باقی چیزوں کی لیکن نہیں ہے. دس واز ویدر از دا سیلریڈ کلاس، whether it's on the corporate side, whether it's on the real estate side. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم جتنی ہمارے پاس فسکل اسپیس اویلیبل تھی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اینڈ بینگ ان دا IMF پروگرام واٹ ایور از دا میکسیمم تھنگ ان ٹرمز آف سگنلنگ. میں صرف یہی بات کہوں گا، کیونکہ لوگ تو یہ بھی کہیں گے کہ جی اتنا تھا، اس کو اتنا اور ہونا چاہیے. آف کورس ہونا چاہیے اینڈ وی شوڈ موو ان دیٹ ڈائریکشن، لیکن جتنی فزیکل اسپیس اویلیبل تھی یہ بڑا ضروری تھا کہ اس سال ہم کم از کم سگنل ضرور کر دیں کہ یہ ہمارا ارادہ ہے. سیلریڈ میں جو لوئر سلیب آپ نے کی ہے، اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. آپ نے 6 سے 12 کو 1000 روپیہ مہینہ کر دیا. آئیڈیلی آپ کی بیسک انکم تھریش ہولڈ 1 لاکھ روپیہ مہینہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اب غریب لوگ ہیں، ان کی سروائیول مشکل ہے، کرائے کا گھر، بجلی کے بل، ہارڈلی فائنڈ اینی منی ٹو رن دیئر کچن، تو ان کے اوپر 1000 روپیہ بھی بوجھ ہوتا ہے. لیکن آپ کی میکسیمم ابھی بھی سیلری کے لیے 38 کے اوپر ہی جاتی ہے، وہ تو نیچے نہیں رہتی. اٹس ٹو مچ، ٹو ہائی. ہاں دیکھیں اس پہ بھی ہم نے اس میں تھوڑا سا سرچارج کی ایک سگنل دیا ہے، ایک سگنل دیا ہے. میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ لیکن دیکھیں میں جب سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں تھا اور اب حکومت میں ہوں، ایک چیز میں ہمیشہ یہ کہتا جو ایک چیز اوپر چلی وہ کبھی نیچے نہیں آئے گی. لیکن یہ میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا یہ اپریشیٹ کریں کہ ہم نے سگنل دیا ہے. اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو سے از دس انف. دا آنسر از نو, because I will never say, but it's a signal that we want to move in that direction. سر 2 سالوں میں آپ کی ایز فائنانس منسٹر میں ایک سکسیس کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایبسلیوٹ ٹیکس نمبر میں سبسٹینشیل انکریز حاصل کر لی ہے. اس سال آپ ٹیکس ٹارگیٹ حاصل نہیں کر سکے جو بجٹ میں آپ نے اناؤنس کیا تھا, اس سے آپ 1000 ارب کے قریب کم ہے جو اوریجنلی بجٹ میں پوری تھی, بٹ اسٹل میسو گروتھ ہے جو آپ نے لی ہے. لیکن آپ نے یہ میسو گروتھ لی ہے لو اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر. 2-2.5% کی آپ کی گروتھ ہے, ہائی انفلیشن. پہلے تو 2 سال 40% تھی, ابھی اس سال تو کم آ گئی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس لوور مڈل انکم کلاس کا کیا حال ہوا ہوگا. کرشڈ ہوگی وہ تو ساری. دیکھیں وہ ہم نے دونوں چیزوں کی کوشش کی ہے نا کہ اس میں جو جتنی میکسیمم ہم ریلیف دے سکتے تھے ان کی سلیبس کو اس میں ریلیف دینے کی ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے. از دیٹ دا ایونچوئل اینڈ اسٹیٹ؟ دا آنسر از نو. سو وی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس سائٹ پہ جانا ہے. اور لیکن صاحب میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کی توسط سے یہ کہوں گا کہ جو ہم پچھلے سال 2 سال سے بات کر رہے ہیں کہ ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ. دیکھیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ویدر اٹس آن دا فارمل سیکٹر یا سیلریڈ کلاس, کوائٹ فرینکلی اٹس لیڈ بائی ایز آف کلیکشن. یہی ہے نا کہ ایز آف کلیکشن ہے. لیکن جو باقی سیگمنٹس ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہمیں آ کے لوگ پالیسی پرسکرپشنز دیتے ہیں, میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا مرتکب رہا ہوں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے